تو رحمت خدا کیا ان کو بھی ملے گی؟ یہ بھی اسلام کا ایک اصول ہے۔ بعض چیزیں اسلام نے ایسی بتائی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں ایک کو فائدہ پہنچاتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے۔ صحت مند آدمی بیٹھا ہے اور بیمار بیٹھا، یہی ایئر کنڈیشن صحت مند کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بیمار کی طبیعت اور بگڑی چلی جا رہی ہے۔ ایئر کنڈیشن وہی ہے، اگر جس طرح جسمانی بیماری ہوتی ہے اس طرح ایمان کی بھی بیماری ہوتی ہے۔ جن کے دل میں دشمنی اہل بیت بھری ہے وہ ایمانی بیمار ہیں، ایئر کنڈیشن چلے گا ان کو بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن میں وہ نازل کیا ہے، مومن کو شفا اور رحمت مل رہی ہے، ظالم کو اسی سے خسارہ اور نقصان ہو رہا ہے۔ اب یہ جملہ میں نے کہا مختصر سی، اس کے حوالے سے دو مثالیں۔ مولا کی زیارت میں مولا کا لقب ہے، السلام علیک یا نعمت اللہ علی الابرار و نقمت اللہ علی الفجار۔ میرا سلام آپ پر، نیکوکاروں کے لیے آپ اللہ کی نعمت ہیں اور دشمنان اسلام کے لیے آپ ہی اللہ کا عذاب ہیں۔ نعمت خدا بھی علی ہیں، نقمت خدا بھی علی ہیں، رحمت لانے والے بھی علی ہیں، عذاب لانے والے بھی علی ہیں۔ نعمت لانے والے علی ہیں، یہ سلمان و ابو ذر سے پوچھو۔ عذاب لانے والے علی ہیں، یہ مرحب و انتر و عمر ابن عبدالغس سے پوچھو۔ ایک ہی علی ہیں، صاحب ایمان کے لیے علی کی شخصیت کچھ اور دشمنان اسلام کے لیے علی کی ہیبت کچھ اور۔ اب آئیے ایک اور حدیث، کسی خاص وجہ سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا قم، مشہد اور اس طرح کی دیگر زیارتوں پہ لوگ جاتے ہیں، بعض صاحبان ایمان کو ایک چیز کی بڑی کوفت ہوتی ہے، واپس آ کے شکایت بھی کرتے ہیں، مولانا یہ کیا وہاں کا دستور ہے کہ سارا صحن قبروں سے بھرا ہوا؟ ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگ راستے میں قبر آ جائے تو حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ دائیں بائیں مڑ جائیں، قبر پہ ہمارا پیر نہ پڑنے پر۔ وہاں پورا صحن قبروں سے بنایا گیا، اگر قبروں سے بچ کے چلے تو حرم کے اندر جا ہی نہیں سکتے۔ لوگ چکراتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ، کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ قبریں ایک طرف ہو اور چلنے والوں کا راستہ کہیں اور؟ یاد رکھیے یہ آج کی بات نہیں، یہ طریقہ کار معصومین کے زمانے سے تھا، اور ایسا ہی ایک مومن چکرا گیا، گھبرا گیا، میں چلوں تو کیسے چلوں؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی کہتا کہ شریعت کی پابندی کر کے تو میں نے اپنی زندگی عذاب کر دی، اس لیے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو علم دین سکھانے کے لیے حوضہ علمیہ بھیجا، بیٹا عالم بن کے واپس آیا، دیہات کا رہنے والا باپ تھا۔ اب بیٹا آیا، باپ اور بیٹے کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں باپ کو پیشاب کی حاجت ہو، وہی کھیتوں میں ضرورت سے فارغ ہوا جاتا، باپ بیٹھا، ایک بار بیٹے نے اٹھا دیا، بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قبلہ رخ بیٹھے، یہ حرام ہے۔ چلے باپ نے رخ بدل لی، بابا یہ تو آپ پشت قبلہ ہوگا، یہ بھی حرام۔ باپ تیسرے رخ پہ جا کے بیٹھا، کہا بابا سامنے سورج چمک رہا ہے، سورج کے سامنے کراہیت۔ باپ نے چوتھا رخ بدلا، کہا بابا ہوا چل رہی ہے، چلتی ہوا کے سامنے مکروہ۔ جوتا اتار کے اتنا بیٹے کو مارا، بیٹا میں نے تجھے اس لیے عالم بنایا تھا کہ میرا پیشاب